آج کل ہم ایسا جو بھی رولل ہوتے ہیں ان سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی علماء سے مشورہ کر لیں، ان سے رائے لے لیں. تب ہم یہ ہسٹری پڑھتے ہیں جیسے کہ جو فوجی جنرل ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ اسلامک طریقے سے بھی اگر نارمل انسان ہو تو بھی وہ غلطی ہے. تو ویسے ٹائم میں علماء لوگ اس کو روک سکتے تھے کہ نہیں، یا وہ لوگ سنتے بھی نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ یقین مانیے کہ یہ باتیں صرف رہتی ہیں کہ ہاں علماء کے مشورے سے. آپ کبھی بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ علماء نے اس کا مشورہ دیا ہوگا؟ یقیناً جو ہے نہیں دیا ہوگا. کیا آپ علماء سے یہ بات سمجھتے ہیں اس دور کے؟ آج کے دور کے علماء ہو تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس دور کے علماء کیا ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. ہرگز نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جو ہے ان فوجی جرنیلوں کے تعلق سے اس طرح کی کارروائی کا وہ مشورہ دے. ہرگز نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ہوتا ہے جو مشورے کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ صرف اس حد تک ہوتا ہے مسئلہ کہ جہاں ان کی مصلحتیں ہوتی ہیں وہاں ان سے مشورہ کر لیا جاتا ہے، لیکن جہاں ان کی مصلحت نہیں ہوتی ہے تو ان کو دور دور تک پتہ نہیں ہوتا ہے. ہر چیز میں وہ مشورہ نہیں کرتے ان کے ساتھ. اور آپ کہہ بھی نہیں سکتے نا کہ انہوں نے مشورہ دیا ہوگا اس طرح کا. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے حکام وغیرہ کے تعلق سے تو بہت سارے کام جو وہ لوگ کرتے ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علماء نے مشورہ دیا تھا ان کو یہ کرنے کا؟ یقینی طور پر انہوں نے علماء کے مشورے سے وہ سب کام نہیں کیے ہوں گے. اور ہر چیز میں وہ مشورہ کرتے بھی نہیں. یہ جو ہے چیز جب ہوتی ہے نا مشورے کی، تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. ہر چیز میں مشورے ان سے بھی نہیں کیے جاتے، اور کبھی بھی نہیں. اس دور میں بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہے بس کب تک تھی؟ جب پورے طریقے سے خلافت راشدہ میں کوئی بھی، اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے باقاعدہ علماء کو الگ طریقے سے رکھ کر کے ان سے مشورہ، ایسا کچھ نہیں تھا اس دور میں بھی. اس دور میں کیا تھا کہ جو بھی صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان سے مشورے ہوتے تھے، اور جو ہے مشورہ دینے میں وہ بالکل آزاد ہوتے تھے. آزاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ پارلیمنٹری اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. وہ تو ایسے ہی مسجد میں لوگ بیٹھے رہتے تھے تو جو چاہے آ کر کے خلیفہ سے کہہ سکتا تھا کہ بھئی آپ ایسا مت کیجئے، ایسا کیجئے. وہ جو چاہے مشورہ کر سکتے تھے، اور جو چاہے جو ہے ان کو پکڑ بھی سکتے تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جو ہے فوج بھیجنے کا ارادہ کیا، اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا ارادہ کیا، جب جو ہے زکوٰۃ روکنے والوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا ان کو اس بات سے. آگے بڑھ کر کے وہ خود جو ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا ان سے تو جو ہے انہوں نے مشورہ دیا، نہیں، بلکہ جو ہے ان کو لگا کہ نہیں یہ فیصلہ ان کا غلط ہے تو روکا آگے بڑھ کر کے. لیکن آخر کار بحث مباحثہ ہوا دونوں میں، باقاعدہ جو ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات رکھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دل کو بھی اطمینان ہو گیا کہ جو ابوبکر کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو اس طرح کا جو ماحول تھا نا، وہ ماحول بعد میں نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا ہے. وہ مشورے کی بات یہ ہے کہ کسی چیز میں اگر مشورہ کر لیا گیا تو اتنا ہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو بعد کے دور کے مشہور جو ہے اہل علم گزرے ہوئے ہیں، ان کا سیاست سے زیادہ لگاؤ نہیں رہا. وہ لوگ اس سے دور ہی رہے سب، بہت زیادہ لگاؤ. اس کے بارے میں سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں میں نے بتایا کہ اس کے ایک شیخ تھے، اسی سے اس کا زیادہ لگاؤ تھا، اور انہی کی بات صرف آتی ہے. ورنہ اس زمانے میں ان کے جیسے جو اس کے شیخ ہیں نا رجا، ان کے جیسے جو ہے ہزاروں میں لوگ جو ہے راوی موجود تھے. ایک دو نہیں، ہزاروں میں لوگ موجود تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب سے مشورہ کرتا رہا ہو یا سب سے جو ہے باتیں ہوتی رہی ہوں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. اور وہ لوگ دور دور بھی رہتے تھے. زیادہ تر جو ہے خلافت کے امور میں یہ لوگ دخل بھی نہیں دیتے تھے. علماء جو ہے اس میں دخل بھی نہیں دیتے تھے. دیکھیں گے تو بڑے بڑے جو محدثین گزرے ہیں وہ سیاست کے اس سے دور ہی رہے ہیں زیادہ تر. تو بہرحال یہ ایک بات تھی، میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ جو ہے مشورے کی بات جو ہے نا، وہ جن چیزوں میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے اسی میں وہ مشورہ دیتے بھی رہے ہیں، اور ہر چیز میں ان سے مشورے نہیں کیے گئے ہیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان سے مشورہ کیا جاتا اور وہ اس طرح کے مشورے دیتے. یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا. جی.